الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میں امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ لے کر حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلفاء اور حکام کے تئیں ان پر کیا حقوق ہیں، اور منہج سلف کی روشنی میں ان کے ساتھ کس طرح کا تعامل اور برتاؤ کیا جائے۔ آج الخلافۃ فی قریش، یعنی قریش کے اندر خلافت رہے گی، اس مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں والخلافۃ فی قریش الی ان ینزل عیسیٰ ابن مریم، یعنی خلافت قریش میں رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو جائے، گویا قیامت تک۔ تو اس طرح کی ایک روایت آتی ہے الائمۃ من قریش، کہ مسلمانوں کا جو امام ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، اور یہی حدیث دراصل نص قطعی ثابت ہوئی تھی، بلکہ فیصل ثابت ہوئی تھی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا امارت اور خلافت کو لے کر، خاص طور سے انصار صحابہ کے درمیان۔ اور انصار صحابہ میں سے ایک نے کہا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک مہاجرین میں سے۔ تو اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے الائمۃ من قریش، کہ مسلمانوں کا خلیفہ اور حاکم اور امام قریش، قبیلہ قریش سے ہوگا۔ مطلب یہ کہ طے ہے انصار جو کہ مدینہ کے تھے اور قبیلہ بنو خزرج اور قبیلہ بنو اوس سے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان میں سے نہیں ہوگا۔ جب یہ حدیث آپ نے پیش کی اس کے بعد سب لوگ خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر وہاں سے سب لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے، وہاں پر گفتگو چل رہی تھی، وہاں سے سب لوگ مسجد نبوی کے اندر آئے، وہاں پر عام بیعت ہوئی۔ تو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے درمیان جب بھی کسی مسئلے میں کوئی چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، ان کے درمیان جب اختلاف کسی طرح کا ہوتا تھا، اور اس وقت اگر کوئی قرآن سے یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کر دیتا تھا تو ان کا اختلاف فوراً ختم ہو جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے کہ اختلاف ہو گیا ان کے درمیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جہاں پر دیگر صحابہ مدفون ہیں بقیع غرقد کے اندر وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ انبیاء کی سرزمین فلسطین کے اندر، بلاد شام کے اندر دفن کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ جہاں پہ آپ کی وفات ہوئی ہے وہاں پر۔ تو بہرحال اس وقت ایک حدیث پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ الانبیاء یدفنون حیث یموتون، کہ انبیاء علیہم السلام جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے، جہاں پر ان کی موت ہوتی ہے وہیں پر انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، اسی جگہ۔ چنانچہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ کی وفات حجرہ عائشہ میں ہوئی تھی، اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا، چنانچہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور آپ کے بغل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی دفن کیا گیا ہے۔ اختلاف ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو غسل کیسے دیا جائے، کپڑا نکال کے یا اسی کپڑے میں۔
تو وہاں بھی یہ حدیث پیش کی گئی کہ اسی کپڑے کے اندر غسل دیا جائے، چنانچہ آپ کو اسی کپڑے کے اندر غسل کیا گیا۔ اور اس طریقے سے مختلف جگہوں پر اختلاف جب بھی پیش آتا تھا صحابہ کے درمیان، اور اس وقت کوئی حدیث پڑھ دیتا تھا، کوئی قرآن کی آیت سنا دیتا تھا، تو ان کا اختلاف ختم ہو جاتا۔ بلکہ سب سے پہلا جو اختلاف ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ آپ کو موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پیش تھے کہ جو ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنے رب کے پاس اور پھر واپس آئے تھے 40 دن میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں، واپس آئیں گے۔ اگر کوئی بولا کہ آپ کی موت ہو گئی ہے تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کے بعد آپ کو دیکھا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کو کہا مخاطب کر کے کہ جو ہے آپ پر 2 بار موت نہیں آ سکتی ہے، یعنی ایک بار موت آنا تھی، آپ کو آ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا مسجد کے اندر کہ سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو یہ جان لے کہ ان کی موت ہو گئی ہے، اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، جیسے پہلے انبیاء گزر گئے تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑی کے بل پیچھے چلے جاؤ گے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نے یہ آیت سنی، ایسا لگا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ ان کو یقین آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، اور سب لوگ خاموش ہو گئے، سب سناٹا ہو گیا ہر جگہ۔ حضرت عمر جو بالکل تلوار لے کر چل رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، اور ایسا لگا کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے سامنے، حدیث کے سامنے وہ بالکل جھک جاتے تھے، سرنڈر ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے ہیں صلح کے لیے، اور اس وقت حمص کے شہر میں طاعون پھیلا ہوا تھا، اس شہر سے گزر کر کے جانا تھا۔ بتایا گیا کہ شہر کے اندر طاعون پھیلا ہوا، اس کے اندر جائیں نہ جائیں، لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، کوئی جانے کی بات کر رہا تھا، کوئی نہ جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس وقت وہاں پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ کسی قضاء حاجت کے لیے یا کسی ضرورت کے تحت وہ کہیں چلے گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی زمین میں طاعون پھیل جائے تو اگر وہاں تم ہو تو اس جگہ کو مت چھوڑو، اور اگر وہاں تم نہیں ہو تو پھر وہاں تم مت جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں طاعون پھیلا ہے تو وہاں پر جو لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہاں پر وہ باقی رہیں، ادھر ادھر مت جائیں، اور اگر جو وہاں پہ نہیں ہیں تو انہیں احتیاط کرنا چاہیے کہ باہر کے لوگ وہاں پر مت آئیں۔ جب یہ حدیث انہوں نے سنائی تو سارا اختلاف ختم ہو گیا اور شہر میں لوگ نہیں گئے۔ تو صحابہ کے سامنے جب بھی کوئی حدیث آتی تھی تو اس کے بعد ان کا اختلاف فوراً ختم ہو جاتا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف اسے پھیر دو۔ اب اگر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کوئی حل مل جاتا ہے
تو پھر وہاں پر سرنڈر ہو جانا ہے، سر تسلیم خم کر دینا، پھر اس کے بعد اور کسی تیسرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہے گا، کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں بات آ گئی ختم، حدیث میں بات آ گئی ختم۔ تو یہ معاملہ بھی اسی طرح کا تھا یہاں، لیکن مطلب یہ ہے کہ قریش ہی سے ہوگا، تو لوگ کہتے ہیں، علماء کرام اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر قریش میں سے اس لائق موجود ہیں لوگ صلاحیت والے، یعنی مطلب یہ ہے کہ امام اور خلیفہ بننے کی ان کے اندر صلاحیت ہو، اگر ایسے لوگ موجود ہیں قبیلہ قریش میں تو پھر انہی کا حق ہے۔ لیکن اگر ان سے کوئی بہتر ہے اور افضل ہے، یا کہ ان کے یہاں ایسا کوئی قبیلہ قریش کے اندر ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو اس لائق ہو، تو پھر دوسرا بن سکتا ہے۔ اور اگر غلبہ کے ذریعے سے کوئی دوسرا آ جاتا ہے، قریش کے اندر تو ہیں افضل لوگ ہیں اور باصلاحیت لوگ ہیں، امامت اور خلافت کے مستحق ہیں، لائق ہیں، فائق ہیں، لیکن ان کو مغلوب کر کے، شکست دے کر کے کوئی دوسرا غالب آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بن گیا اور لوگ اس پر مجتمع ہو گئے تو ایسی صورت میں وہ بھی خلیفہ کہلائے گا، اور اس کی شرائط ہیں۔ اب اس کی شرح میں شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب خلافت قریش میں رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت اور امامت جو ہے یہ ان کے حقوق میں سے ہے، دیگر کچھ شرائط کے ساتھ، اگر وہ شرائط ان کے اندر پائی جائے تو وہ انہی کا حق ہے، یعنی خلافت اور امامت انہی کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ وہ عالم ہو، مجتہد ہو، عادل ہو، لوگوں میں مقبول ہو، قرشی ہو، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مقبول ہو، عادل ہو، مجتہد ہو، عالم ہو۔ اب ایسی صورت میں اسی کا حق ہے۔ اگر یہ شرائط 2، 3 یا 4 لوگوں میں پائی جائے اور ان میں کوئی ایک دوسروں سے ممتاز ہو قرشی ہونے میں، تو وہی مستحق ہوگا، اور اگر یہ شرائط نہ پائی جائے سوائے قرشی ہونے کے، یعنی بس محض وہ قبیلہ قریش کا ہے اور باقی امتیازات اس کے اندر نہیں ہیں، نہ وہ عالم ہے، نہ مجتہد ہے، نہ عادل ہے، نہ لوگوں میں مقبول ہے، یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو اس کا حق جو ہے استحقاق وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے کو اور اپنے حق کو ضائع کر دیا۔ اور اگر اس کے اندر یہ شرائط پائی جائے اور کسی دوسرے کے اندر بھی پائی جائے، یعنی جیسے کوئی قریش کا نہیں ہے لیکن وہ عالم ہے، مجتہد ہے، عادل ہے، لوگوں میں مقبول ہے، اور ایک قریشی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، تو اب یہاں جو ہے مستحق کون ہے خلافت کا؟ قریش کا۔ تو کہتے ہیں کہ قریش کا ہونا یہ اہل بیت سے زیادہ وسیع ہے، اس حدیث کی روشنی میں کہ خلافت قریش میں ہوئی، کیونکہ جب قریش کہہ دیا تو اس میں اہل بیت بھی آ گئے، تو اہل بیت تو یہ محدود پیمانے پر ہے، لیکن قریشی ہونا یہ زیادہ وسیع پیمانے پر ہے۔ اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، سلف سمجھتے تھے، تمام صحابہ نے بھی سمجھا کہ یہ اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں۔ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں شیخ ربیع کہ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا الائمۃ من قریش، یہ نہیں کہا گیا الائمۃ من اہل البیت۔ اب اگر کوئی امامت کو اہل بیت کے ساتھ خاص کر دے اور 12 جو ہے معصوم ائمہ ماننے لگے اور بہت سے لوگ ساتھ بھی دینے لگے شعوری غیر شعوری پر، تو یہ ان کی کچ فہمی ہے، ورنہ جو صحیح حدیث بخاری کی وہ یہی ہے، قریش کا لفظ ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، قریش ایک بڑا قبیلہ ہے اور ہاشمی قبیلہ جو ہے خاندان ایک اس کا حصہ ہے، ایک شاخ ہے اس کی، تو اہل بیت اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے بلکہ قریش کہا ہے۔ اب قریش میں ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، اور اسی طریقے سے عثمان غنی بھی ہیں، اور اسی طریقے سے علی بن ابی طالب بھی ہیں، سب لوگ قریش سے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی جتنے خلفائے بنی امیہ کے سب قریش کے ہیں،
پھر اس کے بعد جتنے خلفائے بنی عباس میں سب قریشی ہیں، 656 ہجری تک، بلکہ اس کے بھی بعد بنی امیہ کی جو حکومت قائم تھی اندلس کے اندر، وہ سب جو ہے قریش قبیلے سے ہیں۔ تو قریش قبیلے کی حکومت اور خلافت جو ہے زمانے تک رہی ہے، باقی رہی ہے، تقریباً جو ہے 1000 صدی تک، یا کم سے کم 800-900 صدی تک۔ تو یہ جو ہے ماننا اہل بیت کے اندر، اور اس میں بھی محدود پیمانے پر 2-4 کو پک اپ کر لینا، یہ اپنا جو ہے بناوٹی مذہب ہے، اپنا بناوٹی جو ہے دین دھرم ہے۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، اور نبی کو چھوڑ کے، انبیاء کو چھوڑ کے کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے شیخ نے یہ بات کہی ہے کہ خلافت قریش میں ہوگی، اس بات کو اللہ کے رسول سمجھتے تھے، سلف سمجھتے تھے، تمام صحابہ نے بھی یہ سمجھا کہ اہل بیت کے ساتھ صرف یہ خاص نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے بنو امیہ سے اور عباسیہ سے جتنے لوگوں نے خروج اور بغاوت کی ہے، وہ سب اہل بیت ہی کے نام پہ، وہ یہی کہ ہم اہل بیت جو ہیں، یا انہیں باور کرایا گیا باقاعدہ خوارج کی طرف سے، کہ اہل بیت روافض اور خوارج کی طرف سے انہیں بھڑکایا گیا ہمیشہ کہ تم جو ہے خلافت کی زیادہ حقدار ہو، خلافت تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے، بنو عباس نے اور بنو امیہ نے غصب کیا ہوا ہے، یہ ان لوگوں نے، خوارج اور روافض نے چڑھایا، بھڑکایا ان لوگوں کو کہ دیکھو یہ امیہ خاندان نے جو ہے غصب کر لیا ہے، چاہے حضرت معاویہ ہوں، اور اسی طریقے سے چاہے ان کے بیٹے یزید بن معاویہ ہوں، چاہے عبد الملک بن مروان ہوں، چاہے اس کے بعد ولید بن عبد الملک ہوں یا ہشام ہوں، جتنے بھی جو ہے بنی امیہ کے خلفاء رہے ہیں، یا اس کے بعد پھر عباسی زمانے میں جتنے خلفاء رہے ہیں، ان سب لوگوں کے خلاف یہ جو اہل بیت کو بھڑکایا گیا، اور ایک ایک سے ان کے اندر جو علماء فضلہ تھے، بزرگان تھے، ان کو بھڑکایا گیا، ابھارا گیا، خروج اور بغاوت پر ابھارا گیا۔ اور اکثر تو ایسا ہوا کہ جو ہے میدان میں جب پہنچتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اب شکست کھا رہے ہیں، دم دبا کے بھاگ جاتے تھے، اور بیچارے یہ لوگ پکڑے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، یہ لوگ بغاوت پہ ابھار کے چلے جاتے تھے، بھڑکا کر کے اور میدان میں لا کر کے خروج اور بغاوت کروا کے چلے جاتے تھے چھوڑ کر کے، اور اس کے بعد یہ لوگ پکڑے جاتے تھے، مارے جاتے تھے۔ بنی امیہ کے دور میں اور عباسی دور میں یہی ہوا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قریش میں کئی جو ہے شاخیں ہیں، کئی قبیلے ہیں، یہ وسیع پیمانے پہ یہ زیادہ اہم ہے، اور جتنے بھی قبیلے قریش میں آتے ہیں وہ سب خلافت کے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں آگے کہ اسی لیے جب بعض انصار نے ایک لمبی گفتگو جس کے اندر مہاجرین پر کچھ نقد بھی کیا گیا، اس کے بعد کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، انصار ہیں، ہم اسلام کے ہم لشکر ہیں، اور تم اے گروہ مہاجرین تم کم تعداد میں ہو، تمہاری یہ تھوڑی سی تعداد اپنی قوم قریش سے نکل کر ہم لوگوں میں آئے ہو، تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہماری بے کنی کرو اور ہم کو خلافت سے محروم کر دو، اور تم خلیفہ بن بیٹھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نرمی سے ان کا جواب دیا اور کہا کہ میرے انصاری بھائیوں، تم نے جو اپنی فضیلت اور بزرگی بیان کی ہے وہ سب درست ہے، اور تم بے شک اس کے لیے سزاوار ہو، مگر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قریش ازروئے نسب اور ازروئے خاندان تمام عرب قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ چنانچہ اس وقت لوگ قریش ہی کے تابع رہ سکتے تھے، اور بلا شبہ یہ ان کا حق بھی تھا، مگر انہیں شرائط کے ساتھ جن کا ذکر اوپر ہوا، یعنی وہ عادل ہو، اور وہ فاضل ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، اور لوگوں میں مقبول ہو، یہ جو شرائط ہیں یہ اس کے اندر ہونا چاہیے، تو گویا یقیناً وہ اس کے مستحق ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، آپ اہل بیت میں سے نہیں تھے، مگر کسی نے ان سے اختلاف نہیں کیا، آپ قریشی ضرور تھے،
قبیلے قریش سے آپ کا تعلق تھا، لیکن آپ اہل بیت سے نہیں تھے کیونکہ وہ قریشی تھے۔ چونکہ یہ بنو ہاشم کا بھی حق ہے اور انہی میں سے آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس سب ہے جن کو خلافت حاصل ہوئی ہے بنی امیہ کے بعد، اور ان کے اندر تقریباً 500 سال تک چلی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ کسی نہ کسی صورت میں باقی رہا، جیسے یہاں کے اشراف، لیکن یہ عثمانی حکومت کے تابع ہیں، یعنی مکہ کی بات کر رہے ہیں، جو حقیقت میں خلافت نہیں ہے، اور یہاں یمن کے اندر مدعی خلافت سے جھگڑا کر رہے ہیں، اور ان کے عمراء خلفاء کے لقب سے پکارے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اہل بیت سے ہیں، مگر ان کے یہاں کمی یہ ہے کہ یہ اعتزالی عقیدے کے حامل ہیں۔ یمن کے اندر جو پہلے حکومت تھی اور ان کے اندر تشیع بھی پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اگر کوئی حکام کے خلاف خروج کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور اس کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل جو ہے شیخ نے بتلائی ہے۔ تو یہاں پر آج جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ قریش کے اندر جو خلافت ہونے اور امامت ہونے کی بات ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اس کے اندر کون کون لوگ آ سکتے ہیں، اور یہ بہت محدود نہیں ہے بلکہ یہ وسیع پیمانے پر ہے۔ بنی امیہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اور عباسی خلفاء بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں جیسا خوارج کہتے ہیں کہ جو ہے یہ سب جاہلی حکام تھے، یہ سب بادشاہ تھے، ایسے تھے ویسے تھے، کیونکہ یہ سب جو ہے روافظ کا ساتھ دیتے ہیں۔ جتنے بھی بنی امیہ اور عباسی خلفاء کو الٹا سیدھا بولتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں، اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سارے جو ہے بادشاہ تھے اور انہیں اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، ایسا اور ایسا انہوں نے جاہلیت کو واپس لے آیا، اور پھر اس کا مطلب یعنی صحابہ کے دور ہی میں اسلام ختم ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو روافظ جو کہلوانا چاہتے ہیں، جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ نے اسلام کو ختم کر دیا، مٹا دیا، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی جو دین لائے تھے صحابہ نے اس کو مٹا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ تو یہ جو وقت کے روافظ ہیں، جو بعض تنظیمیں چلا رہے ہیں اور صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں، بنی امیہ پہ تنقیدیں کرتے ہیں، بعد کے خلفاء پہ تنقیدیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ جاہلی دور کو واپس لے آئے، اسلام کو انہوں نے ختم کر دیا، مٹا دیا۔ سنو جو ہے ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سنو، ان کی تحریریں پڑھو، سید قطب کی، ابوالعالیٰ مودودی کی آپ تحریریں پڑھیں۔ یہ لوگ یہی سب رٹا مارتے ہیں اور یہی سب زہر پھیلا دیا ہے ان لوگوں نے، اور قوم کے نوجوان انہی کی تقریروں کو سنتے ہیں، انہی کی تحریروں کو پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ذہن میں بھوسا بھر لیا ہے کہ اسلام تو بس 30 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ بھائی 30 سال کیا 100 سال تک صحابہ کرام زندہ تھے؟ یعنی مطلب یہ کہ صحابہ تابعین طب تابعین نے اسلام کو مٹانے کے لیے وہ آئے تھے کیا؟ زندہ کون کیا؟ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، آج تک زندہ نہیں کر پائے۔ بھئی کہاں سے اسلام کون سا زندہ کرو گے؟ کرو گے اگر تم لوگ اسلام زندہ تو یہ فارسی والا، ایرانی والا کرو گے، جہاں پر صحابہ کو گالی دیا جائے گا، ان کی لاشوں کو تلاش کر کے ان کی قبروں کو اکھاڑا جائے گا، وہ اسلام تم لوگ لانا چاہتے ہو اور وہی اسلام تم لوگ نافذ کرنا چاہتے ہو، صحابہ والا نہیں، کیونکہ تمہارے اندر تو وہی کیڑا پایا جا رہا ہے نا، رافضیوں والا۔ تو صحابہ بنی امیہ کے دور میں پائے جاتے تھے، تابعین پائے جاتے تھے، طب تابعین پائے جاتے تھے، ائمہ کرام محدثین پائے جاتے تھے، فقہا پائے جاتے تھے، یہ سارے لوگ تھے بنی امیہ کے دور میں اور شروع کے عباسی دور میں، ادوار میں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہر طرح سے، جنہوں نے تاریخ مرتب کیا، جنہوں نے حدیث کی تدوین کی، جنہوں نے تفسیر کی تدوین کی، قرآن اور حدیث، اس کے شروحات اور اس کی تفاسیر اور اصول اور ضوابط، حتیٰ کہ عربی زبان کو جنہوں نے مدون کیا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے محفوظ کیا۔ اسلام کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی ان کے ہاتھوں قائم ہوئیں، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے سب کو محفوظ رکھا، اسلام کو اور اسلام کے تمام ذرائع اور وسائل کو۔ بنی امیہ کے دور میں انہوں نے دین کو اور توحید کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا، پھہرایا۔ کس نے؟ بنی امیہ نے اور عباسی خلفاء نے۔ ان کے زمانے میں اسلام کا نام تھا، کافر تھر تھر کانپتا تھا ان کے زمانے میں، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ اسلام مٹانے آئے تھے۔ مطلب ایک دم احمقانہ حرکت، جاہلانہ حرکت،
جاہلانہ اور احمقانہ حرکت خود کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ جاہلی قوم تھی، جاہلی جو ہے دور انہوں نے واپس لایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جس طریقے سے الٹی دماغ والے ہوتے ہیں رافضی، اسی طرح سے الٹی باتیں کرتے ہیں یہ خارجی اور خارجیت کے دلدادہ جو تنظیمیں ہیں اور ان کے مرشدین اور ان کے مفکرین ہیں۔ تھوڑا لٹریچر لکھنا، زبان دانی تھوڑی آ گئی، لکھنا تھوڑا سمجھ گئے سیلف اسٹڈی کر کے، اور دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگوں کی چال سے امت کو، نوجوان قوم کو محفوظ رکھے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید باتیں اسی پر آئیں گی خروج اور بغاوت کے تعلق سے، تب تک کا انتظار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔